ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا آج تیسرا بیان ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے زمانے کا بیان ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا 3-4 دن تک۔ ان کے بعد پھر صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ ابو لہب کی باندی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور انہوں نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے ان کو آزاد کر دیا، تو صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بڑا احترام فرماتے تھے، اکرام فرماتے تھے۔ جب تک آپ مکہ میں تھے تو آپ ان کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ آپ کی رضاعی والدہ ہے، اور جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں سے بھی تحفے تحائف صوبیہ کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت صوبیہ کے اسلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صوبیہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا شمار صحابیات میں ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت صوبیہ کا پوچھا تو معلوم ہوا ان کا اور ان کے بیٹے مسروح دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے دودھ پلایا۔ ان کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں کے یہاں یہ کلچر تھا اور رواج تھا ان کا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی تھی، بچوں کی نشو و نما اچھی ہوتی تھی، اور وہاں کی زبان بڑی فصیح ہوتی تھی، تو بچے اچھی عربی سیکھتے تھے، بچوں کی نشو و نما اچھی ہوتی تھی، بچوں میں قوت اور طاقت ہوتی تھی۔ تو بنو سعد جسے بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، اس قبیلے کی خواتین مکہ مکرمہ آتی تھی ہر سال اور دودھ پیتے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہاں سے 10 خواتین آئیں، ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور وہ خواتین یہ کوشش کرتی تھی کہ ہمیں ایسی فیملی کا بچہ ملے جو فیملی مالدار ہو، تاکہ ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائے۔ تو بڑے بڑے خاندان کے بچے وہ لے جانا پسند کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، تو دیگر خواتین نے آپ کو نہیں لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود ایک غریب خاتون تھی۔ آپ کے شوہر حارث بن عبد العزہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک چھوٹا بچہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ، لیکن حالت ایسی تھی
دودھ پیتے بچے کے لیے بھی دودھ میسر نہیں تھا. ایک اونٹنی تھی وہ بھی کمزور اور لاغر، اس میں بھی دودھ نہیں تھا. اور ایک گدی تھی وہ بھی کمزور سی گدی تھی جس میں سواری مشکل سے ہوتی تھی. یہ لوگ یہاں پہنچے، انہیں کسی بڑے خاندان کا بچہ تو نہیں ملا، یعنی امیر خاندان کا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان سے بڑا خاندان کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ تو وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی. تو شوہر نے کہا کہ ضرور لے جائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمیں خیر اور برکت عطا فرمائے گا. تو بچہ لے لیا. جیسے ہی بچہ لیا اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسا انتظام فرمایا کہ دودھ کا انتظام بھی ہو گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلانے لگی اور آپ کو بھی دودھ پلانے لگی. وہ جو اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی اب دودھ دینا شروع کر دیا. جس گدی پر سوار ہو کر جا رہے ہیں واپس تو گدی سب سے آگے جا رہی ہے. تو دیگر خواتین پوچھتی ہے اے حلیمہ یہ وہی گدی ہے جس پر تم ہمارے ساتھ آئی تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی؟ فرمایا ہاں یہ وہی گدی ہے، لیکن برکات اس بچے کے ہیں. یہ جو بچہ میں نے گود میں لیا ہے یہ سارے خیر اور برکات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بچے کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں. اور آپ کے شوہر نے آپ سے کہا اے حلیمہ اخذتی نسمتن مبارکتن، تو نے ایک مبارک بچہ گود لیا ہے. یہ اپنے قبیلے بنی سعد پہنچے. بنی سعد قبیلہ مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے اور پہاڑوں پر ہے. طائف وہاں سے دور ہے، 1 گھنٹے کی مسافت ہے تقریباً، اور پھر طائف سے آگے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے. اور یہ پہاڑی علاقہ ہے. اب تو وہاں سڑک بن چکی ہے لیکن اس زمانے میں تو سڑک نہیں تھی. اس پہاڑی کے اوپر سڑک سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی، بہت اونچی پہاڑی ہے. میں الحمدللہ طائف بھی گیا ہوں اور بنی سعد بھی گیا ہوں، اور اس جگہ گیا ہوں جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد میں بچپن گزارا. تو یہ 150 کلومیٹر دور وہاں سے یہ خواتین آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4 سال آپ نے بچپن کے وہاں گزارے ہیں. جب واپس گئے بنی سعد تو وہاں خشک سالی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چرنے جاتی تھی شام کو واپس آتی تھی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ خوب دودھ دیتی تھی. دوسرے لوگوں کی بکریاں جب جاتی تھی انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ تم اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خیر اور برکات عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک وہاں رہے، اور جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت حلیمہ آپ کو واپس لے آئی آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس. لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ رہے. اتفاقاً مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے آپ کی والدہ سے کہا کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بچہ آپ مجھے دے دیجئے، میں واپس لے جاتی ہوں اسے. تو واپس لے آئی. پھر مزید 2 سال آپ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تقریباً 4 سال تک آپ وہاں رہے، اور 4 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ عام جو لڑکے 4 سال کی عمر کے ہوتے تھے اس سے زیادہ آپ قوی تھے. آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رضائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے. ایک دن آپ گئے باہر جنگل میں تو آپ کا بھائی دوڑتا دوڑتا گھر آیا، اور حضرت حلیمہ اپنی اماں سے کہا کہ 2 آدمی آئے جنگل میں، انہوں نے ہمارے بھائی کو، رضائی بھائی کو لٹایا
اور ان کا سینہ چاک کیا اور دل باہر نکالا، اور اب وہ سینہ سی رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر تو گھبرا گئے، دوڑتے دوڑتے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے جو پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں بنی سعد میں پیش آیا۔ اور 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، سونے کا ایک تشت تھا ان کے ہاتھ میں جس میں برف رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو کاٹا، دل باہر نکالا، اس میں سے خون کے 2 لوتڑے نکال کر پھینک دیے، پھر تشت میں رکھا، برف سے دھویا، اور اس کے بعد سینے میں رکھ کر واپس سی دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سینے کا نشان تھا وہ آپ کے وہ جو فرشتوں نے سیا تھا اس کا نشان آپ کے سینے میں موجود تھا اور میں دیکھا کرتا تھا۔ یہ شق صدر کا واقعہ اسے کہتے ہیں۔ یہ بعد میں بھی پیش آیا، 10 سال کی عمر میں بھی پھر دوسری مرتبہ پیش آیا، پھر بعثت کے وقت پھر پیش آیا، پھر معراج سے پہلے پھر پیش آیا، 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ 4 سال کی عمر میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور واپس آپ کو مکہ لائی اور آپ کی والدہ سے پورا قصہ بیان کیا۔ آپ کی والدہ نے مسکرا کر کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، وہ تو نیک خواب دیکھ چکی تھی، آپ کی ولادت کے وقت نور دیکھ چکی تھی۔ وہ کہتی وہ حضرت آمنہ نے فرمایا ڈرو مت، میرے اس بیٹے کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ تو 4 سال کی زندگی آپ نے بنی سعد میں گزاری۔ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، حضرت ختیجہ سے آپ کا نکاح ہوا تو اماں حلیمہ سعدیہ مکہ آئی۔ اس وقت وہ مشکل حالات میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو حضرت ختیجہ نے اماں حلیمہ سعدیہ کی مدد کی اور 40 بکریاں ان کو دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ میرے دوستو، ماں کا بڑا حق ہے۔ ماں اپنی ماں ہو یا رضائی ماں ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث یہ دونوں مکہ آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کے شوہر کے مسلمان ہونے کا واقعہ تو یہ لکھا ہے، حارث بن عبد العزہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ہے، وہ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو مشرکین مکہ نے حارث سے کہا کہ تمہارا جو رضائی بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس لیے کہ مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، فرما بردار لوگ ان کا اکرام ہوگا، ان کا الگ گھر ہوگا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ الگ گھر میں ہوں گے۔ تو حارث آپ کے پاس آئے، پوچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی والد کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور یہ جو ہماری باتیں ہو رہی ہیں آج یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ یہ سننا تک کہ حضرت حارث مسلمان ہو گئے۔ اور بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے
کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ہے، آپ کا رضائی بیٹا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ باتیں یاد دلاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جب میرا ہاتھ پکڑے گا تو مجھے جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب غزوہ حنین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی اماں آئی اور آپ نے اپنی اماں کا استقبال کیا، کھڑے ہوئے مرحبا کہا، ان کے لیے چادر بچھائی اور ان کا خوب اکرام کیا۔ پھر ان کا انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ یہ بھی مسلمان ہوئی، رضائی والد یہ بھی مسلمان ہوئے۔ آپ کے ایک رضائی بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن حارث، ایک رضائی بہن ہے جن کا نام ہے انیسہ، ایک رضائی بہن ہے جو مشہور ہے، ان کا لقب ہے شیمہ، ان کا نام خزامہ تھا اور شیمہ ان کا لقب ہے، اس نام سے یہ مشہور ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ شیمہ کہتے ہیں، شیمہ نہیں ہے، نام ان کا شیمہ ہے، شیمہ۔ آپ کے جو رضائی بھائی ہے عبداللہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے مشرک تھے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا مشرکین کا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی آ کر آپ سے پوچھا، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور تمہیں پہچان لوں گا کہ تم میرے رضائی بھائی ہو۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ، یہ بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا جو وقت گزارا، رضاعت کا جو زمانہ گزارا، یہ شیمہ آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور آپ کا خیال رکھتی تھی، آپ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، آپ بکریاں چرانے اپنے رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ گئے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جنگل پہنچی، گرمی تھی، تو حضرت شیمہ نے کہا کہ اماں جان، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے یہ رضائی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہوتا ہے، وہ بادل ان کے ساتھ چلتا ہے، جہاں یہ رک جاتے ہیں بادل بھی وہاں رک جاتا ہے۔ اور حضرت شیمہ یہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، اور جب آپ چھوٹے تھے تو یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، اور اشعار کے اندر دیکھیے کتنی محبت ہے۔ اور وہ فرمایا کرتی تھی، فرمایا کہ یا رب ابقی لنا محمدا، یا رب ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ ہمارے اس بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھ، یہاں تک کہ میں انہیں لڑکپن کے زمانے میں بھی دیکھوں اور جوانی کے زمانے میں بھی دیکھوں۔ یا ربی ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسودا، اے اللہ میرے اس بھائی کو لمبی عمر دے یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائے، پھر انہیں سرداری بھی عطا فرما دے، میں دیکھوں میرا بھائی سردار بن گیا ہے، آقا بن گیا ہے۔ یا ربی ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت
وَقْبِدْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا، اور میرے بھائی کے جتنے بھی دشمن ہو، حاسدین ہو، اے اللہ سب کو ہلاک کر دے، کچل دے ان کو۔ آپ ان اشعار کو دیکھیے، دعاؤں کو دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی طرف تشریف لے گئے، طائف کا محاصرہ کیا۔ اسی موقع پر حوازن جو قبیلہ تھا، جہاں آپ نے اپنا وقت گزارا تھا بچپن کا بنی سعد میں، اس کے قریب یہ حوازن کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ گرفتار ہو کر آئے، مال غنیمت مسلمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے علاقے میں تھے۔ جب یہ قیدی آئے تو ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی، آپ کی بہن۔ صحابہ نے نہیں پہچانا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، آپ نے ایک نشانی سے ان کو پہچان لیا اور ان کا اکرام فرمایا، چادر بچھائی ان کے لیے، اور پھر ان سے کہا کہ اے میری بہن، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو تمہارے لیے خوب اچھا انتظام کیا جائے گا، عزت کی زندگی میرے ساتھ گزارو گے، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو اپنی قوم میں تو تمہیں اجازت ہے، تم واپس جا سکتی ہو۔ وہ مسلمان ہوئی، اپنی قوم میں واپس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 غلام، 1 باندی اور بہت سے اونٹ عطا فرمائے، اور وہ پھر مرتے دم تک مسلمان، اور بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا زمانہ اور آپ کا رضائی خاندان۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ماں کا حق ہے، اسی طرح رضائی ماں کا بھی حق ہے، رضائی بھائیوں کا بھی حق ہے، رضائی بہنوں کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خیال رکھا ہے۔ پھر کتنا خیال رکھا؟ صرف ان کا خیال نہیں رکھا۔ یہ جو حوازن کے قیدی آئے تھے تو حوازن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو سردار تھے ان کے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے قیدی آپ کے پاس ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں ان کے علاقے کی تھی، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم پر رحم فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیدی آئے تھے وہ تو تقسیم ہو گئے سب پر، ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، میرا اور بنو عبد المطلب، میرے خاندان کے جتنے تمہارے قیدی ہمارے پاس آئے ہیں وہ میں نے آزاد کر دیے۔ تم ایسا کرو، جب ہم نماز پڑھے تو تمام صحابہ ہوں گے تو تم نماز کے بعد کھڑے ہو جانا، اعلان کرنا، تو میں جو میرے پاس تمہارے قیدی ہے وہ میں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے اعلان کیا نماز کے بعد، آپ نے فرمایا جو میرے پاس حوازن کے قیدی ہیں، میرے اور میرے خاندان کے، میں نے آزاد کر دیے۔ تمام صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آزاد کر دیے تو ہم نے بھی آزاد کر دیے۔ ایک ہی وقت میں 6000 قیدی آپ نے آزاد کر دیے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ آپ نے اپنے خاندان کا خیال رکھا، اپنے رضائی ماں کے قبیلے کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ چند واقعات میں نے عرض کیے رضاعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔